جو موجود نہیں اسے کوئی نہیں کہتا، اسے بتایا جاتا ہے، یاد نہیں کرواتے۔ اللہ نے مصطفیٰ سے فرمایا حبیب یاد کر۔ تو اب آؤ ذرا تاریخ کے سمندر میں غوطہ لگائے، تاریخ سے پوچھیں کہ ابراہیم مصطفیٰ کے زمانے میں تھے یا میرا محمد ابراہیم کے زمانے میں تھے؟ اب جب میں نے تاریخ میں غوطہ لگایا تو تاریخ نے مجھے بتایا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب شریعت دی تو ابراہیم علیہ السلام کے 2000 سال کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ کو شریعت دی، حضرت موسیٰ کے 1500 سال کے بعد حضرت عیسیٰ کو شریعت دی، اور عیسیٰ کے 571 سالوں کے بعد میرا محمد دنیا میں آئے۔ سبحان اللہ، مہربانی بیٹا۔ یا علی 2000 ابراہیم اور موسیٰ کے درمیان، 1500 موسیٰ اور عیسیٰ کے درمیان، عیسیٰ اور مصطفیٰ کے مابین 571 سال، یعنی ابراہیم اور مصطفیٰ کے درمیان تقریباً 4071 سال کا فاصلہ۔ 4071 سال پہلے ابراہیم آیا، 4071 سال کے بعد مصطفیٰ آئے، اور اللہ 4071 سال پہلے کی بات مصطفیٰ کو کہہ رہے یاد کر۔ 4071 سال پہلے کی بات مصطفیٰ سے کہہ رہے حبیب یاد کر۔ اگر قرآن میں ہوتی ایک آیت میں کبھی عنوان ہی نہ بناتا، میں کبھی بحث ہی نہ کرتا۔ اللہ نے قرآن میں ڈھیروں مقامات میں کہا میرا محمد یاد کر، میرا حبیب یاد کر۔ کبھی کہتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے آدم کی توبہ قبول کی۔ اس بندے سے میری بات ہے، میں عزت مصطفیٰ پڑھنے لگا ہوں۔ حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے آدم کی توبہ قبول کی۔ کبھی کہتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب نوح کی کشتی کو کنارے لگایا۔ کبھی کہتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے یوسف کو عزیز مصر بنایا۔ توجہ میری جانب رہی۔ کبھی کہتے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب نوح کی کشتی کو کنارے لگایا۔ کبھی کہتے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کے لیے نار نمرود کو گلزار کیا۔ کبھی کہتے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے یوسف کو عزیز مصر بنایا۔ کبھی کہتے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب یوسف نے کرتے سے یعقوب کو آنکھیں دی۔ کبھی کہتے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ کو طور پہ تجلی دکھائی۔ کبھی کہتے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب عیسیٰ کو شد پیسہ کی طاقت دی۔ کبھی کہتے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب عیسیٰ ہمارے آمد سے فرشتے زندہ کرتا تھا۔ مالک اللہ تو نے یاد محمد کو کروایا، اور مصطفیٰ کو ہر نبی کے بعد بھیجا، ہر نبی کو مصطفیٰ سے پہلے بھیجا۔ تب مصطفیٰ کے زمانے میں تھے نہیں تو یاد محمد کو کیوں کروایا؟ اجبنی کی آواز توحید ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ چونکہ ہم نے مصطفیٰ کو شاہد بنایا ہے تو دنیا کو ماننا پڑے گا۔ اگر آدم نبی ہے تو گواہ محمد ہے، اگر نوح نبی ہے تو گواہ محمد ہے، موسیٰ کلیم ہے تو گواہ محمد ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے تو گواہ محمد ہے، یوسف حسین ہے تو گواہ محمد ہے، موسیٰ کلیم ہے تو گواہ محمد ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے تو گواہ محمد ہے۔ پھر جہلم والے کیا کہنے میرے علی کے 1.25 لاکھ کے گواہ کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، محمد کے گواہ کو علی شریف علی اللہ۔ محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ کیا بات، کیا کہتے ہیں؟ مصطفیٰ کا گواہ کون ہے؟ علی ہے۔ میرا مزاج ایسا ہے، میں جتنی گفتگو کرتا ہوں قرآن سے کرتا ہوں، اور علی کو ہم نے مصطفیٰ کا گواہ مرضی سے نہیں ماننا، اللہ کے قرآن سے ماننا ہے۔ بے شک، کیا کہنے ہیں جی، کیا کہنے ہیں؟ ماشاءاللہ میں مذہب آل محمد کا ترجمان ہوں، مذہب شیعہ کا سب سے چھوٹا نمائندہ ہوں۔ اللہ پاک آیت یہ دے۔ ہمارے بزرگان کی طرف سے ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کسی کو چھیڑو نہیں، اپنا چھوڑو نہیں۔
کیا کہنے حسین حسین جوڑنے والا ہے، توڑنے والا نہیں. بے شک بے بڑی شک محبت، بڑے احترام، بڑے ادب کے ساتھ پیغام ہے. ہم نے علی کو محمد کا گواہ بے شک مرضی سے نہیں مانا. واہ ہمارے مذہب میں ذاتی مرضی چلتی چلتی نہیں. کیا بات کیا بات کیا کہنے مذہب آل محمد میں ذاتی رائے حرام ہے. بے شک مذہب آل محمد میں قیاس حرام ہے. بے شک مذہب آل محمد میں اگر کوئی کہے کہ میری مرضی یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، میری رائے یہ ہے، ہم اس کی رائے کو دیوار میں مارتے ہیں. چونکہ آل محمد کا مذہب شاہ اللہ کا قرآن ہے، یہ چوٹوں کا فرمان ہے. ہمارے مذہب میں مرضی نہیں چلتی. ہم نے علی کو محمد کے گواہ مرضی سے نہیں کہا، واہ اس نے واہ واہ ایک قرآن کی آیت سورہ رات، یقول الذین کفروا لست مرسلا. حبیب یہ کافر تیرے پاس آئے ہیں، یہ جو کافر تیرے پاس آئے ہیں اور تجھ سے آ کے تیری رسالت کے گواہ مانگتے ہیں. یہ کافر تجھ سے تیری رسالت تیری رسالت کے گواہ مانگ گواہ مانگ رہے. حبیب قل تو ان سے کہہ دے، قل تو کہہ دے. اس کا اپنا ہی مزاج ہے، اس نے توحید منوائی تو قل کہہ کے قل هو اللہ احد. حبیب تو نے جس زبان سے میری توحید منوائی ہے اسی زبان سے اپنے گواہ منوا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے محمد کی زبان سے جتنی توحید ماننا ضروری ہے اتنا علی ماننا ضروری ہے. یا علی ہم نے اگر توحید کو تسلیم کیا، مصطفیٰ کے کہنے علی کو تسلیم کیا، مصطفیٰ کے کہنے پہ. شیعوں کا کلمہ بڑا آسان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی شن ولی اللہ. پہلے لا الہ الا اللہ، درمیان میں محمد رسول اللہ، آخر میں علی شن ولی اللہ. محمد سے پہلے علی نہیں، محمد کے بعد خدا نہیں، نبی سے پہلے اللہ، نبی کے بعد علی. ہم نے یوں ترتیب رکھ کے دنیا کو بتایا کہ جس سے محمد سے پہلے مانا اسے بھی محمد کے کہنے پہ مانا، جس سے نبی کے بعد مانا اسے محمد کے کہنے پہ مانا ہے. حبیب یہ کافر آئے ہیں، اس سے گواہ مانگو. قل انہیں کہہ دے کفا باللہ شہید، میرا پہلا گواہ میرا اللہ اللہ ہے. کفا باللہ شہیدا. کتنا سچا ہے مصطفیٰ جس کا پہلا گواہ اللہ. واہ 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 کیا کہنے. میں لفظ بدل کے کہتا ہوں، کتنا سچا دعویٰ ہے مصطفیٰ کی رسالت کا جس کا پہلا گواہ اللہ. واہ خود اللہ. جیسے ہمارے توحید حبیب سے کہتے قل کفا باللہ شہیدا، یہ پہلا گواہ اللہ. بلا تشبیہ مصطفیٰ نے آسمان کی جانب دیکھا. مالک اللہ قانون تیرا، شریعت تیری، اسلام تیرا، دین تیرا، بنانے والا تو، پہنچانے والا میں، سننے والے یہ. واہ واہ قانون تو نے بنایا کہ جب گواہی کی ضرورت ہو تو گواہ ایک نہیں، گواہ دو ہونے چاہیے. واہ مالک میرا دوسرا گواہ فرمایا میں نے نام بتایا پہلا اللہ، تو جرت نہیں کر سکتے کہ کوئی دوسرا اللہ لے آئے. یا علی دوسرا اللہ تو بنا نہیں سکتے، اور اگر میں نے دوسرے گواہ کا نام بتایا واہ تو وہ دوسرا گواہ ہے، وہ اللہ نہیں ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں محترم. جو پہلا گواہ ہے وہ اللہ، بے شک جو دوسرا گواہ ہے وہ اللہ نہیں، صحیح ہے. علی اللہ ہے.
ولی اللہ اوکے مالک اللہ کون ہے گواہ؟ فرمایا نام نہیں بتانا. واہ واہ اگر بتایا نام شاید یہ کوئی نام ہی ملا لے. نام نہیں بتاتا صفت بتاؤں کیا مزاج اللہ تبارک. صفت بتاؤں اس گواہ کی خوبی نشانی اس سے پہچان لینا کون ہے گواہ. مالک اللہ کیا ہے نشانی؟ فرمایا ان میں اعلان کر کے کہ پہلا گواہ اللہ قل کفا باللہ شہیدا. پہلا اللہ اور دوسرا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. اور دوسرا وہ گواہ ہے کتاب کا جو علم ساری کتاب کا علم ہے. رکھتا ہے جو کتابوں کا کیا علم ہے؟ یا علی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. جیو دوسرا گواہ واہ کون ہے؟ جو کتابوں کا علم رکھتا ہے ساری کتابوں کا. واہ واہ من عنده علم الکتاب. کتاب اس کے پاس کتاب کا علم ہے. علم واہ واہ سورہ نحل میں ارشاد فرمایا نزلنا علیک الکتاب تبیان کل شیء. یہ جو کتاب ہے نا اس کتاب میں کل شے کا علم ہے. واہ واہ وہ کون ہے؟ جواب ساری کتاب کا علم اور کتاب میں کل شے ہے اور کل کی کل شے تبیان لکل شے. ہر شے کھول کھول کے بیان ہے. واہ واہ کھول کھول کے بیان. اچھا کل شے کی ایک تعریف اور نہ بتا دو جو میری قوم کے میرے بچے کو یاد. ان اللہ علی کل شیء قدیر. جس شے پر اس کی قدرت ہے وہ شے قرآن میں ہے اور جو شے قرآن میں ہے وہ گواہ کے سینے میں ہے. اب قرآن کی ایک فضیلت اور ہے. قرآن کی فضیلت یہ ہے کہ یہ جو قرآن کتاب ہے یہ اپنی پچھلی کتابوں اور سارے صحیفوں کی تصدیق کر اس کا مطلب کہ جو کتاب کا عالم ہے وہ بھی مصدق ہے. واہ سچا ہے. واہ وہ بھی تصدیق کرنے والا. تصدیق کر کون ہے ساری کتاب کا عالم کون ہے؟ علی ہے. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے میرے ساتھ آئے. قرآن میں دو قسم کے انسان ہیں اور میرے پڑھنی آیات روایات دو قسم کے انسان. ایک وہ ہے کہ جن کے بارے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. ایک وہ انسان ہے کہ جو ماں کے شکم سے باہر آیا اور اسے شے کا علم ہی نہیں کچھ علم شے کا. ادھر کہہ رہے قرآن میں کل شے ہے ادھر کہہ رہے ایک وہ انسان ہے جسے شے کا علم ہی نہیں ہے. لا تعلمون شیئا شے کوئی نہیں جانتا. واہ واہ سورہ رحمان میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان وہ ہے جس نے پہلے انسان کو علم دیا بعد میں خلق کیا پھر بیان کا علم دیا. کیا کہنے. ایک وہ انسان جو آیا تو شے کو نہیں جانتا. ایک وہ انسان کہ جو خلقت سے پہلے علم رکھتا ہے. اب میں تو بات ہی نہیں کرتا میری اپنی بات ہی نہیں میری جرت ہی نہیں. میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ عالم اسلام سے قرآن کی آیت پڑھ کے سوال کرتا ہوں کہ میرا سوال نہیں نہ مجھے جواب دینا نہ بانیان کو دینا نہ منتظمین کو دینا کہ جس کا سوال ہے تم نے اسی کو جواب دینا ہے. ایک وہ انسان ہے جسے شے کا علم نہیں. ایک وہ انسان ہے جس کے پاس خلقت سے پہلے علم موجود ہے. اب سوال کرنے والا کون ہے؟ سوال اللہ نے کیا ہے اور کیا مصطفیٰ کی زبان سے ہے. ایک حدیث قرآن میں ہے اللہ
سوال کر کے کہہ رہے قل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. حبیب تو سوال کر کے پوچھ، ایک وہ انسان جسے شے کا علم نہیں، ایک وہ ہے جو خلق سے پہلے علم رکھتا ہے. تو زمانے والوں بتاؤ کیا عالم اور جاہل برابر ہے؟ کیا کہ جیو جیو. سوال شیعوں کا نہیں، سوال میرا نہیں، سوال طاہر شاہ صاحب کا نہیں، بانیان کا نہیں، قرآن اور اللہ کا سوال قرآن میں ہے. سوال آپ تو لیں گے نا کہ اللہ نے قرآن میں اتنا بڑا سوال چھوڑا ہے تیرے